السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیمسٹری کے چیپٹر نمبر 13 بایو کیمسٹری کے ٹاپک پروٹین کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ تو سلیبس کے مطابق پروٹین اور اس کا امائنو ایسڈز اور بلڈنگ بلاکس آف پروٹین یہ ہمارا ٹاپک ہے اگلا۔ تو چلیے پڑھتے ہیں اس کو۔ پروٹینز آر ہائیلی کمپلیکیٹڈ نائٹروجنس کمپاؤنڈز میڈ اپ آف امائنو ایسڈز، کہ پروٹین نہایت ہی پیچیدہ قسم کے ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ نائٹروجن سے مل کر بنے ہیں، اور ایسے نائٹروجنس کمپاؤنڈ جو آگے امائنو ایسڈ سے مل کر بنے ہیں ان کو پروٹین کہا جاتا ہے۔ پروٹینز کنسسٹ آف کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اینڈ سلفر۔ پروٹین جن جن ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہے اس میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اینڈ سلفر شامل ہے۔ They are polymers of amino acids۔ polymers کی definition کیا ہے جی کہ polymer is a chemical compound with molecule bonded together in long repeating chains۔ کہ ایک polymer ایک ایسا chemical compound ہوتا ہے کہ جس میں molecules ایک دوسرے کے ساتھ چین کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ چین لمبی ایک سیدھ میں بھی ہو سکتی ہے اور برانچ بھی ہو سکتی ہے، تو ایک چین میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں molecules ریپیٹڈ چین کے اندر، تو ایسے کمپاؤنڈ کو پولیمر کہتے ہیں۔ تو یہ امائنو ایسڈز کے پولیمر ہوتے ہیں حقیقت کے اندر، اور امائنو ایسڈز آر لنکڈ ود ایچ ادر تھرو پیپٹائڈ لنکیج۔ پیپٹائڈ لنکیج کیا ہوتا ہے جی کہ پیپٹائڈ لنکیج از اے کیمیکل بانڈ، کہ پیپٹائڈ لنکیج ایک ایسا کیمیکل بانڈ ہوتا ہے جو کہ دو مالیکولز کے درمیان میں بنتا ہے when the carboxyl group of one molecule reacts with the amino group of the other molecule۔ کہ جب ایک مالیکول کا کاربوکسل گروپ دوسرے مالیکول کے امائنو گروپ کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو ان کے درمیان جو بانڈ بنتا ہے اس بانڈ کو پیپٹائڈ لنکیج کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ کاربن ڈبل بانڈ بنا رہا ہے آکسیجن کے ساتھ، تو یہاں NH جو ہے امائنو گروپ سے بلونگ کرتا ہے، اور یہ جو بانڈ ہے یہ آپ کا بلونگ کرتا ہے کاربوکسل گروپ کے ساتھ۔ تو ان دونوں کے درمیان جو بانڈ پایا جاتا ہے وہ یہ بانڈ پیپٹائڈ لنکیج کہلاتا ہے۔ تو پروٹین ہیز مور دین 10,000 امائنو ایسڈز، پروٹین کے اندر 10,000 سے زیادہ امائنو ایسڈز ہوتے ہیں۔ آل پروٹینز ییلڈ امائنو ایسڈز اپون ہائیڈرولیسس، کہ تمام پروٹین جو ہیں یہ امائنو ایسڈز کو بناتے ہیں جب یہ ہائیڈرولیسس کے عمل سے گزرتے ہیں۔ ییلڈ کا مطلب ہوتا ہے پیداوار، بنانا، پیدا کرنا، بنانا کسی چیز کا، تو پیداوار لفظی مطلب ہوتا ہے اس ییلڈ کے لفظ کا۔ پروٹینز آر پریزنٹ ان آل لیونگ آرگینزم، جتنے بھی زندہ جاندار ہیں، جانور ہوں، انسان ہو، جتنے بھی قسم کے جاندار چیزیں پائی جاتی ہیں دنیا کے اندر، تمام کے اندر یہ پروٹین موجود ہوتے ہیں۔ they make up bulk of the non bony structure۔ bulk کا مطلب تعداد میں، مقدار میں زیادہ ہونا۔ نان بونی اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم کا حصہ جس میں ہڈی موجود نہیں ہے۔ نان بونی اسٹرکچر کا مطلب وہ ڈھانچہ کا وہ حصہ ہمارا جو کہ جس میں ہڈی انوالو نہیں ہے، وہ پارٹ ہماری باڈی کا نان بونی اسٹرکچر کہلاتا ہے۔ آف دا اینیمل باڈیز، جانوروں کے اجسام کا جب وہ حصہ جو کہ ہڈی پر مشتمل نہیں ہے، آپ اس کو ماس کہہ سکتے ہیں، اس کا جو وہ ماس والا جو حصہ ہے وہ پروٹین بناتی ہے۔ They are major component of all cells and tissues of animals، اور جانوروں کی تمام ٹیشوز اور سیلز کا بنیادی جزو ہوتا ہے یہ پروٹین۔ About 50% of the dry weight of cell is made up of protein، کہ سیل کا جو تقریباً 50% حصہ جو ہے خشک سیل کا، مطلب اس میں لیکوڈ وغیرہ نکال دیا جائے، اس کو بالکل ٹوٹلی ڈرین آؤٹ کر کے تو اس کو اگر وزن کیا جائے تو اس کا 50% جو ویٹ کا حصہ ہے وہ پروٹین پر مشتمل ہے۔ They are found in muscles, skin, hair, nails, wool, feathers, etc۔ تو یہ پروٹین کن کن چیزوں میں پائی جاتی ہے؟ پٹھوں کے اندر پائی جاتی ہے، جلد کے اندر پائی جاتی ہے، بالوں میں، ناخن کے اندر، اون کے اندر، پرندوں کے پنکھوں کے اندر، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے اندر پروٹین پائی جاتی ہے۔ اب ایک سب ٹاپک ہے اس کا پروٹین کے اندر امائنو ایسڈ کا، اگرچہ یہ الگ سے سلیبس میں دیا ہوا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ پروٹین کے اندر یہ امائنو ایسڈ سے مل کر یہ پروٹین بنتے ہیں تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ امائنو ایسڈ کیا ہوتے ہیں، پھر ہم آگے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو امائنو ایسڈ کیا ہوتے ہیں؟ امائنو ایسڈ آر آرگینک کمپاؤنڈز کنسسٹنگ آف بوتھ امائنو اینڈ کاربوکسل گروپس، کہ امائنو ایسڈ
ایسے آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ امائنو اور کاربوکسل گروپ سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا جنرل فارمولا یہاں پر دیا ہوا ہے جی. تو یہاں پر آر پہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ، یہاں پہ آر لکھنے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ قسم کے امائنو ایسڈ کے لحاظ سے. تو سب امائنو ایسڈس میں ایک جیسا کمپاؤنڈ یہاں پہ نہیں آ سکتا، ڈفرینٹ امائنو ایسڈ کے لیے یہاں پر ڈفرینٹ جو کمپاؤنڈ ہے وہ آ سکتا ہے. یہاں پر یہ COOH جو ہے یہ کاربوکسل گروپ سے بلانگ کرتا ہے اور نیچے NH2 یہ امائنو گروپ سے بلانگ کرتا ہے. تو ان کے درمیان جو پایا جانے والا جو لنکیج ہے یہ پیپٹائڈ لنکیج کہلاتا ہے. تو یہاں پہ لکھا جی سائڈ چین R is different for different amino acids. جیسے میں پہلے بھی بتا چکا یہ جو R ہے یہ ڈفرینٹ امائنو ایسڈ کے لیے یہاں پر کمپاؤنڈ ڈفرینٹ آ سکتا ہے. There are 20 امائنو ایسڈس، تعداد میں 20 قسم کے امائنو ایسڈس پائے جاتے ہیں. 10 out of 20 amino acids can be synthesized by human body. ان 20 میں سے 10 ایسے امائنو ایسڈز ہیں جن کو انسانی جسم خود تیار کر سکتا ہے. These amino acids are called non-essential amino acids. اسی بنا پر ان کو نان ایسینشل امائنو ایسڈز کہتے ہیں کیونکہ الگ سے ہمیں خوراک کے ذریعے سے یا کسی دوا کی صورت میں اس کو لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اس کو ہماری باڈی خود ہی تیار کر لیتی ہے. اس لیے ان کو نان ایسینشل امائنو ایسڈز کہتے ہیں اور وہ تعداد میں کتنے ہیں 10. While the other 10 which cannot be synthesized by our bodies are called essential amino acids. جبکہ دوسرے 10 جو 20 میں 10 رہ گئے ہیں جن کو ہماری باڈی تیار نہیں کر سکتی ان کو اسینشل امائنو ایسڈز کہتے ہیں. یعنی ضروری جو لازمی درکار ہیں ہماری باڈی کو اور ان کو ہمیں اپنی خوراک کے ذریعے جسم کو فراہم کرنا ضروری ہے ورنہ نشو و نما میں فرق آ سکتا ہے. اسینشل امائنو ایسڈز are required by our bodies and must be supplied through diet. کہ یہ جو ضروری اور لازمی امائنو ایسڈز ہیں ان کو لازمی طور پر ہمیں خوراک کے ذریعے فراہم کرنا ہوتا ہے جسم کو ورنہ جسم کی جو نشو و نما ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. تو یہاں تک امائنو ایسڈز کا ٹاپک تھا. ایک سب ٹاپک تھا اس کا پروٹین کے اندر، تو اس کو ہم نے مکمل کر لیا. آگے چلتے ہیں. امائنو ایسڈز اینڈ بلڈنگ بلاکس آف پروٹینز. 2 امائنو ایسڈز لنک تھرو پیپٹائڈ لنکیج. 2 جو امائنو ایسڈز ہیں یہ آپس میں پیپٹائڈ لنکیج کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پیپٹائڈ لنکیج جس کو ہوتا ہے وہ حقیقت میں کیمیکل بانڈ ہی ہے جو یہاں میں انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. is formed by the elimination of water. elimination کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، دور ہو جانا کسی چیز کا. تو یہاں پہ کس چیز کی ایلیمینیشن ہو رہی ہے؟ اور واٹر مالیکول، پانی کے مالیکول کی. تو یہاں آپ نیچے اس ایکویژن دیکھیں اس کی. تو یہاں پر نیگیٹو H2O لکھا ہوا ہے. تو یہ ڈی ہائیڈریشن بھی یہ پروسیس کہلاتا ہے جس میں مالیکول کی پانی کے مالیکول کی ایلیمینیشن ہو رہی ہے، پانی ریموول ہو رہی ہے اس کی. تو اس چیز کو ڈی ہائیڈریشن بھی کہتے ہیں. تو یہ اصل میں اس پروسیس کی یہاں پر انہوں نے ایکسپلینیشن لکھی ہے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے جس میں پانی کا جو مالیکول ہے یہ ریموو ہو رہا ہے، اس کو ڈی ہائیڈریشن بھی کہتے ہیں. دی امائنو گروپ آف ون امائنو ایسڈ اینڈ کاربوکسل ایسڈ گروپ آف اندر. جب 2 ایسے مالیکول جس میں سے ایک مالیکول جو ہے امائنو گروپ سے بلانگ کرتا ہے اور دوسرا جو ہے کاربوکسل ایسڈ گروپ سے بلانگ کرتا ہے، تو یہ دونوں جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس سے ہم کو 2 امائنو ایسڈ جو ہیں لنک ہو جاتے ہیں تھرو پیپٹائڈ لنکیج. تو یہاں پر یہ دونوں جو ہیں مالیکول یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں جس میں ڈی ہائیڈریشن کا عمل ہوا. نیگیٹو H2O کا مطلب میں بتا چکا کہ اس میں پانی کا جو مالیکول ہے یہ ریموو ہو رہا ہے. تو اس میں یہ جو پیپٹائڈ لنکیج ہے یہ اس کے درمیان یہ مالیکول آپ کو حاصل ہوتا ہے. یہ بلڈنگ بلاکس آف پروٹین کہلاتے ہیں کہ جتنے بھی پروٹین ہیں اس میں یہ امائنو ایسڈز اس طرح سے بلاکس کی صورت میں موجود ہوتے ہیں. When thousands of amino acids polymerize they form protein. اور جب یہ ہزاروں کی تعداد میں جو امائنو ایسڈ پولیمرائز ہوتے ہیں آپس میں چین بناتے ہیں تو چین بنانے کے بعد یہ پروٹین بناتے ہیں، پروٹین کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو یہاں تک جی ہمارا جو پروٹین اور امائنو ایسڈز اور بلڈنگ بلاکس آف پروٹین یہ ٹاپک مکمل ہوا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ.